السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائی ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کچھ اہم مسئلے پہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر گفتگو ہوگی، اور وہ مسئلہ جڑا ہوا ہے وطن عزیز کے ساتھ، ہمارا پیارا پاکستان، جس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسم بہت پیارا ہے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، بوندا باندی اور کبھی تیز بارش اور بادل بھی گرج رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو رحمت کا موسم ہے یہ ہمارے لیے مزید رحمتیں لائیں، اور ہمارے ملک میں جو پانی کی کمی ہو رہی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ ہم اس قابل ہوں کہ ہم بہت سارے ڈیم بنا کر جو اللہ کی اس رحمت سے پانی زمین پہ اترتا ہے اس کو ہم جمع کر سکیں، اور ہمارا ملک خوشحال، دنیا میں خوشحال بن سکے۔ اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہو۔ اب ہم اس کے ساتھ ہی اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ سے بلوچستان کے حالات کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ تو بلوچستان میں جو دہشت گردی کی ایک لہر اٹھی ہے، اور یہ ویسے تو سارا سال اکا دکا کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، کسی میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کہیں دہشت گرد اپنی طرف سے کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ بزدل لوگ پاکستان کو آنچ نہیں پہنچا سکتے۔ پاکستان نے قائم رہنا ہے اور ان کو بالآخر ہارنا ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قوم ہو کر اس میں تمام حکومتی جو ادارے ہیں وہ بھی ہوں، اپوزیشن بھی ہو، اور قوم کو ساتھ لے کر فیصلے کیے جائیں۔ تو اس میں ہمیں ایک سمجھیں کہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، اور پتہ یہ چلا ہے جو میرے علم کے مطابق کہ پاکستانی فوج کے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر نے بالکل دہشت گردی کے خلاف انتہائی جو قدم ہے وہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جی ہاں، میں یہ آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ اب کسی قسم کی کوتاہی یا اور کوئی سیاسی مسلط یا اس طرح کے اور جو سوشل میڈیا پر یا دیگر جو عوامل ہیں جو بھی ملک کے خلاف کام کرے گا اسے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں آرمی چیف نے بالکل اپنے تمام جو ان کے نیچے جتنے بھی شعبے ہیں جو کہ جنہوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے، ان کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ فری ہینڈ دے دیے، اور اب کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا اور کسی قسم کے کوئی مسلط کا شکار نہیں ہوا جائے گا کہ جی یہ کسی وڈیرے کے لوگ ہیں یا یہ کسی جاگیردار کے لوگ ہیں، وہ ملک کے کسی کونے میں بھی ہو۔ بلوچستان میں تو سب سے بڑا آپریشن اب شروع کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور اس کے لیے فوج نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں حکومت نے بالکل ان کا مکمل طور پر ہر طرح کی
جو بھی ان کو چاہیے ہوگا فوج کو وہ ان کو مہیا کیا جائے گا، اس میں فنڈز ہوں، اس میں دیگر جو بھی سفارتی ذرائع ہوں جو ہمسایہ ممالک ہیں ہماری سرحدوں کے ساتھ، ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اب ہماری برداشت سے باہر ہے اور ہم بالکل کسی بھی دہشت گرد کے پیچھے آخری حد تک جائیں گے اور آخری دہشت گرد کے ختم ہونے تک ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ ہمارا ایک ایک سپاہی، ہمارا ایک ایک افسر، ہمارا کوئی بھی فوج کا اوپر سے لے کے نچلے سطح تک سب کے سب جو پوری فوج ہے وہ انہوں نے ان کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اب کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے خلاف ایک نئے انداز میں جنگ جو ہے وہ لڑی جائے گی اور بالکل ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ دہشت گرد بلوچستان میں ہو، یہ دہشت گرد KPK میں ہو، یہ دہشت گرد پنجاب میں ہو، یہ دہشت گرد سندھ میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو یا یہ آزاد کشمیر میں ہو، ان سب کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ اور جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جہاں سے ان کو افرادی قوت اور ہر طرح کے فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں، ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں اور ان دہشت گردوں کا جو داخلہ ہے پاکستان میں اس کو روکیں، ورنہ ہم یہ دہشت گرد جہاں بھی بیٹھے ہوں گے ہم وہاں پر ہی ان کو ختم کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو فوج کے سربراہ نے لیا ہے۔ حکومت نے مکمل طور پر ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، باقاعدہ طور پر وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ فوج کو جو بھی ضرورت ہوگی ہم اسے دیں گے۔ کوئی فنڈز کی ایک حتمی نہیں ہے کہ جی یہ 20 ارب ہے یا 30 ارب ہے، جو بھی ضرورت ہوگی، جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم فوری طور پر فوج کو مہیا کریں گے۔ تو اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اب ملک میں امن ہوگا اور جو اکا دکا چند دہشت گرد یہاں دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ اب تیار ہو جائیں، ان کے لیے مکمل جو طریقہ کار ہے وہ فائنل کر لیا گیا اور اب ان کو ختم کرنے کے لیے جو زمینی جو کاروائیاں وہ جلد ہی شروع کر دی جائیں گی۔ کاروائیاں تو اس سے پہلے بھی ہو رہی، لیکن اب پوری قوم اس پہ کھڑی ہے اور ہر بندہ سوگوار ہے۔ جو کچھ ملک میں یہ دہشت گرد کر رہے ہیں اس پہ سارا ملک سوگوار ہے اور ان کو اب ختم کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تمام حکومتی ادارے، حکومت اور اپوزیشن بھی ساتھ دے گی۔ اس سلسلے میں اپوزیشن کو بھی بتا دیا گیا، حکومت کے تمام جو وزراء ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا، اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ممالک جہاں سے ان دہشت گردوں کی مدد ہوتی ہے ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اب ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاکستان میں امن اور خوشحالی کے لیے۔ اس کے لیے ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی تھی، اب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بہتر یہی ہے کہ دہشت گرد یا تو قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیں، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی جو
میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور آپ سب دعائیں کیجیے. آپ جب نماز پڑھیں، آپ کہیں بھی کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو اس آپریشن کی کامیابی کے لیے ضرور دعا کریں. ہمیں امید ہے کہ یہ آپریشن اللہ تعالیٰ کی مدد سے لازمی طور پر کامیاب ہوگا، کیونکہ اس سے پاکستان کی سالمیت جڑی ہے، اور ہماری فوج، ہماری قوم، ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں، ان کے چاہے جتنے بھی اختلافات ہیں، لیکن وہ پاکستان کی قیمت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.